السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، گزشتہ کل میں نے مختصراً عمرے کا طریقہ آپ سے شیئر کیا تھا، تو ضروری ہے کہ آج کی ویڈیو میں بعض معتمرین کی ان غلطیوں کی نشاندہی کی جائے جو دوران عمرہ وہ ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ ناظرین، اس حوالے سے جو سب سے پہلی غلطی کی جاتی ہے وہ احرام کی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ میقات سے احرام باندھنا لازمی ہے۔ بعض معتمرین پلین میں بیٹھنے سے پہلے احرام نہیں باندھتے کہ وہ میقات سے باندھ لیں گے، پھر جب میقات سے گزر رہے ہوتے ہیں تو بھی احرام نہیں باندھتے کہ جیسے ہی لینڈ کریں گے تو جدہ ایئرپورٹ سے احرام باندھ لیں گے۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہے، بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معتمرین اور حجاج کرام کو حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے میقات سے ہی احرام باندھیں۔ اب جو لوگ میقات سے احرام نہیں باندھ سکے، اگر ان کے لیے ممکن ہے تو وہ واپس جائیں اور اپنے میقات سے احرام باندھ کر پھر واپس آئیں، لیکن جیسے ہمارے لیے دوبارہ اپنے میقات یلملم جانا اور پھر وہاں سے احرام باندھ کے آنا ممکن نہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے بطور فدیہ ایک جانور کی قربانی لازم آتی ہے، جسے وہ قربان کر کے تمام کا تمام فقراء میں تقسیم کریں۔ ناظرین، دوسری غلط فہمی ہمارے ہاں احرام کے لیے محرم کے حوالے سے چپل کی پائی جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ محرم کے لیے شوز میں سے صرف اور صرف چپل پہننا ہی لازم ہے، اگر کوئی وہ اور شوز پہن لیتا ہے تو اس سے اس کا عمرہ ہی صحیح نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اس حوالے سے دین میں وسعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے لیے جو قانون بنایا وہ یہ ہے کہ وہ ایسا کوئی بھی شوز پہن سکتا ہے، بس اس کے ٹخنے ننگے رہیں، یعنی پاؤں کے ٹخنوں کو کور نہ کریں اور جو بھی جوتا چاہیں پہن لیں، خواہ وہ چپل ہو، خواہ وہ سینڈل ہو، خواہ وہ بند شوز ہو، صرف شرط یہ ہے کہ آپ کے ٹخنے ننگے رہنے چاہیے اور آپ جو شوز پہننا چاہیں پہن سکتے ہیں۔ ناظرین، اب آ جائیے طواف کی طرف کہ دوران طواف بعض معتمرین جو غلطیاں کرتے ہیں ان میں سے ایک حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے شدید مزاحمت کی جاتی ہے۔ اسی طرح مقام ابراہیم کے پیچھے طواف کے بعد 2 رکعت ادا کرنے کے لیے شدید مزاحمت، اور پھر صحن کعبہ میں نماز کا شوق پورا کرنے کے لیے مزاحمت، طواف میں رمل کے لیے مزاحمت، اور ناظرین حتیٰ کہ یہ مزاحمت اس قدر طول پکڑ جاتی ہے کہ نوبت گالم گلوچ اور دھکم پیل اور لڑائی کی جا پہنچتی ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے، مقام ابراہیم کے پیچھے نماز ادا کرنا سنت ہے، طواف میں رمل کرنا سنت ہے، صحن کعبہ میں نماز کا شوق پورا کرنا سنت ہے، لیکن ان تمام کی تمام سنتوں کی ادائیگی میں فرض کو پامال نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مسلمان کی عزت و احترام دوسرے پر فرض ہے، تو ہم کیوں سنتوں کی ادائیگی میں، حجر اسود کو بوسہ دینے میں، مقام ابراہیم کے پیچھے نماز ادا کرنے میں دوسرے مسلمان کی عزت خراب کر رہے ہوتے ہیں، اس سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، اس کی عزت حرمت کا خیال نہیں رکھتے؟ ہم بھول جاتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ایک مسلمان کی عزت حرمت کعبہ کی عزت و حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ تو ناظرین، سنتوں کی ادائیگی میں فرائض کو مت چھوڑیں، مت اگنور کریں، کیونکہ یاد رکھیں کہ اگر آپ حجر اسود کو ڈائریکٹ بوسہ نہیں دے سکے، اس سے آپ کے طواف میں کوئی خلل نہیں آئے گا، نہ ہی آپ کے عمرے میں کوئی خلل ہوگا کہ عمرہ قبول ہی نہیں، بلکہ مسجد حرام کے جس بھی کونے میں آپ چاہیں
مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھی جانے والی 2 رکعات آپ جہاں چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح حجر اسود سے گزرتے ہوئے بعض اوقات رش کی وجہ سے اپنی سواری سے ہی دایاں ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے بوسہ دے دیا کرتے تھے، آپ بھی اسی سنت پر عمل کریں اور کبھی بھی یہ مت سمجھیں کہ ڈائریکٹ بوسہ نہیں دیا یا مقام ابراہیم کے پیچھے نماز ادا نہیں کی تو شاید میرا عمرہ ہی قبول نہ ہو، شاید میرا طواف ہی صحیح نہ ہو۔ تو ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ اس لیے بوسہ دینا کہ یہ عبادت ہے، عبادت سمجھ کر یا اسے کوئی معتبر سمجھ کر، یہ غلط ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا ہے اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور دور سے اشارہ کرنا ہے تو اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ان چیزوں کو کراس مت کیجیے جہاں سنت میں، شریعت میں بارڈر لائن موجود ہے۔ ناظرین، ایک اور غلطی کی جاتی ہے کہ رکن یمانی اور حجر اسود دونوں کو ایک جیسا ٹریٹ کیا جاتا ہے، یعنی جیسے حجر اسود کے پاس سے گزرتے ہوئے دایاں ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بوسہ دیتے ہیں، بالکل ایسا ہی رکن یمانی میں نے بعض معتمرین کو کرتے دیکھا، تو یہ غلط ہے۔ رکن یمانی سے گزرتے ہوئے اس کو چھونا سنت ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہنا سنت ہے، لیکن اس کو بوسہ دینا مشروع نہیں۔ اور اگر آپ دور ہیں، ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو پھر دور سے ہی جو ہم کرتے ہیں، جیسا حجر اسود کے پاس گزرتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دینا، تو یاد رکھیں کہ یہاں یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ کو ڈائریکٹ موقع نہیں مل رہا چھونے کا، بسم اللہ اللہ اکبر کا، تو آپ بس آرام سے گزر جائیں، اپنا طواف جاری رکھیں، اور صرف یہ حکم حجر اسود کے لیے ہے کہ اگر آپ اس کو ڈائریکٹ بوسہ نہیں دے سکتے تو دور سے ہی دایاں ہاتھ اٹھا کر بوسہ دیتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں۔ رکن یمانی کے پاس ایسا نہیں کرنا۔ اگر موقع ہو، جگہ ہے، تو اس کو جا کر چھو کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں، اور اگر موقع نہیں ہے، چانس نہیں بن رہا، تو بس آرام سے گزر جائیں۔ ناظرین، ایک اور غلطی جو اس حوالے سے کی جاتی ہے وہ بہت زیادہ پے در پہ عمرہ کرنا ہے۔ بعض معتمرین ایک دفعہ پہ گزارا نہیں کرتے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ عمرے کریں، اور حتیٰ کہ عمرہ کرنے والے جب اپنے گھروں کو واپس لوٹتے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے ٹوٹل کتنے عمرے کیے۔ ناظرین، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں صرف 4 عمرے کیے۔ ہم اپنے ایک چکر میں 4 سے زیادہ عمرے کی کوشش کرتے ہیں، گویا ہم ان سے زیادہ نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسلام کو اس کے مزاج کے مطابق کیجئے، سمجھیے۔ جو صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اس سے آگے مت بڑھیے۔ بعض معتمرین تنعیم کے مقام سے، جعرانہ کے مقام سے مسجد عائشہ کے پاس جاتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، اور پھر سے آ کر عمرہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ثواب نہیں، بلکہ ایک طرح کا گناہ ہوتا ہے کہ ہم نئے عمرہ کرنے والوں کے لیے تنگی پیدا کر رہے ہیں، ان کو صحیح جگہ فراہم نہیں کرتے کہ وہ آسانی سے عمرہ کر سکیں۔ آپ نے زیادہ ثواب حاصل کرنا ہے تو زیادہ خشوع و خضوع قائم کیجئے۔ اللہ کے ہاں کوانٹٹی نہیں، کوالٹی دیکھی جاتی ہے کہ آپ کا خلوص کتنا ہے، آپ کو خشوع و خضوع کتنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کے نوافل کتنے تھے، یہ نہیں کہ آپ کے عمرے کتنے تھے۔ یہ بار بار جانا، مسجد عائشہ سے احرام باندھنا اور پھر آ کر عمرے کرنا، یہ شریعت کی روح کے خلاف ہے۔ شریعت کو سمجھیے، احرام باندھنا ہے، میقات سے لازم ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا ہے، سہولت ہے تو دیجئے، اگر نہیں تو دور سے ہی اشارہ کر دیجئے۔ رکن یمانی کو ویسے نہیں کرنا جیسے حجر اسود کرتے ہیں، کیونکہ حجر اسود کا بوسہ ہے، رکن یمانی کا بوسہ اشارہ دور سے نہیں ہے۔ اگر گنجائش ہے تو پاس جا کر چھو کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں، اور اگر نہیں تو آپ اپنا طواف جاری رکھیں۔ اسی طرح ناظرین، ہمارے ہاں ایک اور بھی غلطی پائی جاتی ہے کہ طواف کے ہر چکر کے لیے مخصوص دعا بنائی ہوئی ہے
کہ پہلے چکر کی یہ دعا ہے، دوسرے کی یہ ہے، اسی طرح 7 چکروں میں 7 دعائیں۔ تو ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رکن یمانی اور حجر اسود کے مابین ایک دعا ثابت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور باقی تمام طواف کے ہر چکر میں اور جہاں چاہیں جو چاہیں قرآنی دعاؤں میں سے، مسنون دعاؤں میں سے مانگیں، آپ کا رب نوازنا چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔